اگر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے فائبرائڈز اگر بہت بڑے ہیں تو وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ جی اس ینگ بچی کا ہم یوٹرس نکال دیں. ہو سکتا ہے اس کے بچے پورے ہو گئے ہوں 22. تو یہ صحیح مشورہ ہوتا ہے؟ یہ نہیں صحیح مشورہ. یوٹرس آپ نہیں نکالیں کسی بھی یوٹرس کو اسٹیج پہ؟ کبھی بھی نہیں نکالنا انلیس کہ اس میں کینسر ہے. یوٹرس کو ٹھیک. میں کبھی نہیں نکالتی. میں تو 50 سال کے بعد بھی، کیونکہ یہ سپورٹ کرتا ہے بلیڈر کو، پیچھے پخانے کے رستے کو، اور سیگنگ ہو جاتی ہے اس پارٹ کی، بلیڈر نکل آتا ہے باہر. آپ یوٹرس نکال کے تو دیکھیں، آپ کے پھر سارے پرابلمز، آپ کی یورین پہ کنٹرول ختم ہوتا جاتا ہے. ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے بھی یوٹرس پہ کنٹرول ختم ہوتا ہے، سیگ ڈاؤن کرتا ہے. اور اس کے بعد مینوپاز میں کیا ہوتا ہے کہ جب یوٹرس بھی بیچ میں سے نکل گیا، کیونکہ دیکھیں یوٹرس تنیوں کے ساتھ، روپس کے ساتھ ہڈیوں سے جڑا ہوا ہے. وہ روپس ذرا ڈھیلی ہو کے تو یوٹرس کو جب نیچے کرتی ہیں، سیگ شرنک ہو ڈاؤن ہوتا جائے ہے. گا وہ. تو نہیں، وہ نیچے کئی دفعہ وجائنا میں آ کے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو میں تب بھی یوٹرس نہیں نکالتی، میں ان تنیوں کو ٹائٹ کر کے تو اس کو پھر سپورٹ کر دیتی ہوں. اس لیے کہ بلیڈر کا فنکشن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر سیکشول جو سیٹسفیکشن ہے، وہ جب تک سروکس یوٹرس وہاں موجود نہیں ہے وہ بھی افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اینڈ تک یوٹرس نہ نکالا جائے. ہمارے ملک میں یوٹرس کے دشمن اتنے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اتنے سرجنز یوٹرسز نکال یہ دیتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا رائٹ؟ چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس کے اندر کینسر نہیں ہے نا تو پھر یوٹرس نہیں نکالنا تو چاہیے. بچے دانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہیوی بلیڈنگ، یوٹرس گل گئی کا ایک مشورہ کوئی دیتے ہیں، جی یوٹرس گل گئی ہے اس کو ایسا کچھ نکال دیں. نہیں ہوتا؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس کو میڈیکیشن کے ذریعے کیا جا ایوری سکتا ہے. ڈیزیز ہیز اے ٹریٹمنٹ. اور میڈیکیشن کے ساتھ یوٹرس میں اگر تو میڈیکیشن کے ساتھ کارسینوما نہیں آتا، اس میں ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا ایسے سیلز، تو آپ اس یوٹرس کو کر سکتے سیو ہیں کر سکتے ہیں. مینٹین. جیسے سروکس کے اوپر اگر زخم ہے، پوسٹ کوائٹل اسپاٹنگ ہوتی ہے، تو رائٹ. آپ نے ایک مانچسٹرز ریپیئر ہوتی ہے جس میں آپ اتنا سا سروکس کے آگے سے حصہ اتار کے ٹیسٹ کو بھیج دیتے ہیں اور اس کو ریپیئر کر دیتے ہیں. اس کا ایک پلاسٹک ریپیئر ہوتی ہے، وہ ہم اس کی سکن کو بچا لیتے ہیں، اندر سے بایوپسی کے لیے بھیج دیتے ہیں اور سکن کو پھر فیشن کر دیتے ہیں اس کی سروکس نئی بنانے کے لیے. ٹھیک. آپ ٹھیک ہے. نے تو جی جی وہاں پہ اگر وہ رپورٹ ٹھیک آ جاتی ہے، اس میں کینسر نہیں ہے، تو پھر یوٹرس وہ جو زخم ہوتا ہے نا، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ یوٹرس گل گئی ہے. گلتا کچھ نہیں ہے، اس میں ایک السر وہ ہے یا کوئی وقت زخم کے ہے. ساتھ ساتھ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اگر کچھ زخم ہے تو نہیں، وہ وقت کے ریجنریٹ، یا ساتھ نہیں ٹھیک ہوگا. اس ٹھیک ہے کو وہ ایز اٹ از رہتا ہے، ایز اٹ از رہتا ہے. یا لیکن تو اس کو یوٹرس نہیں نکالنا. یوٹرس نہیں نکالنا، رائٹ. آپ اس کا ٹیسٹ لے لیں، پیپ سمیئر کر لیں، اس کی بایوپسی لے لیں. اگر بایوپسی ٹھیک ہے اس کو برن کر دیں. اگر یوٹرس بہت باہر آ رہی ہے، تھوڑا سا چاپ کر کے اس کا یوٹرس نہ نکالیں. ٹھیک. اس کو ہمیشہ اس کی ضرورت ہے. آپ نے ہیوی بلیڈنگ کی بات کی. یوزلی جو کہ اب نارمل بلیڈنگ ہوتی ہے، جو جی کہ ٹائم آف دا منتھ میں بھی نہیں ہوتی، اگر ایسا کچھ ہو رہا ہو اور یا ملٹیپل پالپس ہو جائیں جو کہ کارسینوما نہیں ہے بلکہ پری کارسینوما سٹیج ہوتی ہے، جس کو اے سے پہلے کا کہا جاتا ہے پری کارسینوما، تو اس میں بھی یوٹرس کو نکالنا چاہیے کیا نہیں؟ بیٹے پری کارسینوما اگر آ گیا، جیسے پولیپوئڈل تو اینڈومیٹریم ہے، اس میں نکال سکتے ہیں. اس میں رپورٹ اگر آپ کی آ گئی، پہلا سٹیپ ہوتا ہے اینڈومیٹریم ٹیسٹ کے لیے بھیجیں، پیتھولوجی کے رائٹ. لیے بھیجیں. اگر پیتھولوجی کی رپورٹ آ گئی ہے کہ یہ اے ٹائپیا اندر آ رہا ہے، اے ٹیپیکل سیلز اندر نظر آ رہے ہیں، ایٹیپیکل، ابھی تک کینسر نہیں بنا، لیکن could be تو cancerous اٹ later کوڈ on. چینج انٹو کینسر. تو پھر تو 1 منٹ لگائیں اس کو ٹھیک ہے. نکالنے کے لیے. سیکنڈلی اگر کوئی بچے ٹریول. پورے ہیں اور آپ کی سروکس میں کوئی ایسا رپورٹ آ گئی ہے تو اس کو بھی فوراً نکال دیں. ٹھیک. آپ نے جس طرح بات کی کہ اگر پری کارسینوما ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے تو وقت سے پہلے یوٹرس کو ہم ریموو کر سکتے ہیں، لیکن ڈیورنگ سرجری ظاہر ہے یوٹرس جو ریموو ہوگا وہ تو سرجری کے تھرو ہی ہوگا. تو ایسے میں پری کارسینوما سیلز جو ہیں وچ کوڈ بی کینسرس لیٹر آن، وہ ٹریول کر سکتے ہیں کہیں ادھر جا کر ایبڈومین میں چلے جائیں اور وہاں پہ کینسر بعد میں لیٹر آن زیادہ اسپریڈ ہو جائے، ایڈوانس اسٹیج پہ چلا جائے؟ بیٹے ہمارا سسٹم جو ہے نا باڈی کا، وہ کوئی ایک آدھا سیل کو تو وہ پکڑ کے مار مور دیتے ہیں. اگر کوئی اسپریڈ بھی ہو رہا ہے نا تو امیون جی. سسٹم جو ہے وہ کچھ پکڑ لے گا. لیکن یہ بہت ارلی سٹیج میں پکڑا جانا چاہیے. اس کے سمٹمز ہوتے ہیں اور اس کی ڈیٹیکشن کے طریقے ہوتے ہیں. تو اگر ارلی ڈیٹیکشن ہو گئی ہے تو پھر تو یوٹرس نکال دیں. اور پھر آپ ضرور کنسلٹ کریں شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو اور ان سے پوچھیں
کہ جی یہ سوالوں کے جواب وہ دیں گے کیونکہ انکالوجی کے وہ بہت ایکسپرٹ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر پولیپوئڈل ہے، ایٹیپیا آ گیا ہے تو اب آگے کیا کرنا یعنی ہے۔ کہ اس اسٹیج تک اگر کوئی پیشنٹ جو ہے مہم۔ اینالائز کروانا چاہتا ہے یا اس اسٹیج پر ہے تو وہ شوکت خانم ہاں، جا کر اگر یا رپورٹ آ گئی ہے آنکولوجسٹ، بیسیکلی اٹس ناٹ اباؤٹ شوکت خانم، اٹس اباؤٹ اے گڈ آنکولوجسٹ جو کہ ان کو انکالوجسٹ، ڈیل ہاں کر سکے. جو ان کو ڈیل کر سکے، ٹھیک. وہ بتائے گا کہ یہ جو اے ٹائپیا آپ کا آیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ ابھی اینڈ ہاؤ ٹو کینسر میں ٹریٹ اٹ. چینج نہیں ہوا، اور اگر وہ کوئی سیلز ایسے ہیں تو ہی اور شی از دا بیسٹ پرسن جن سے آپ مشورہ کریں، ادھر ادھر ٹھیک، سے مشورے نہ بالکل لیتے پھریں۔ ٹھیک. اچھا، مشاورت اینڈ دا ایک بیسٹ بڑی ڈاکٹر میٹرز. یس ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ینگ بچی میں اگر کسی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی میں نے تو یوٹرس نکلوا دینا، مجھے تو بلیڈنگ بڑی ہو رہی ہے اور مجھے، حالانکہ اس کا سارے کا علاج ہے، اچھا، کوئی یوٹرس سائڈ افیکٹ نکالنے کی ہوتا ہے ضرورت اگر نہیں۔ ینگ لڑکیاں obviously they go through their time of the month or before that menopause stage they remove their uterus for no good reason, maybe if there is some reason, تو چلے کیا اگر کوئی کوئی سائڈ افیکٹ ہوتا ہے؟ اوتھینٹک ریزن ہے اگر ہارمونل یوٹرس چینجز نکالنے آتی ہیں نہیں، یا ہارمون نہیں بناتا یوٹرس، یہ صرف بچے پیدا کرتا ہے، ٹھیک لیکن ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا بلیڈر سیک ڈاؤن کر سکتا ہے، وہ اور اس یوٹرس کے کے علاوہ اور ساتھ کوئی سائڈ اٹیچ ہوتا افیکٹ نہیں ہے؟ ہے، اس کے علاوہ کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، اس ٹھیک کا کوئی ہارمون سے تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک. ہاں، مینوپاز کی بات کرتے ہیں. پہلے ایک بات اور میں ضروری جی کرنا پلیز. چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی بچی کا، ینگ بچی کا ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یوٹرس نکالنا ہے، یا ایٹ لیسٹ اگر 38 40 42 پہ بھی اگر کسی کا یوٹرس نکالنے کا ڈیسیژن کر لیا گیا ہے، خدا کا واسطہ اس کی اووریز نہ نکالنے انلیس کہ وہ بہت ڈیزیزڈ ہو، آل رائٹ. بالکل اووری نہیں نکالنی۔ اب ریسنٹ ریسرچ یہ آئی ہے کہ 60 ایئرز تک اس اووری کا فائدہ ہوتا ہے عورت کو۔ ٹھیک ہے، آپ نے جس طرح کہا کہ ہاں، ایگس جو ہے وہ بنتے نہیں ہیں بلکہ جو آلریڈی کنٹینڈ ہوتے ہیں وہی آپ کے تھرو یا آؤٹ لائف چلتے ہیں، ایگزیکٹلی۔ تو ان کا کوئی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اگر کسی نے یہ جاننا ہو یا معلوم کرنا ہو کہ اس کی باڈی میں کتنے ایگز ہیں؟ ایک تو الٹرا ساؤنڈ پہ سائز آف دا اووری، اگر وہ سبسٹینشیل گڈ سائز ہے 3 سینٹی میٹر انٹو 2 سینٹی میٹر رائٹ. یا 3.5 4 سینٹی میٹر کی ہے تو بہت ہی اچھا سٹور ہے۔ تو ایک تو الٹرا ساؤنڈ سے، اور ایک کیمیکل بایو کیمیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اینٹی ملیرین ہارمون AMH۔ AMH سے انڈائریکٹ ایویڈنس ہے وہ کہ کتنا سٹور ہے آپ کے ایگس کا. بیسیکلی ہم AMH انفرٹائل لوگوں میں اس لیے کراتے ہیں، یہ اووری کی سینسٹیوٹی ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم فالکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون انجیکٹ کریں گے تو ہمیں یہ اووری کتنی سینسٹیو ہے، ہمیں کتنے انڈے ییلڈ میں ملیں گے، زیادہ یہ اس کا انڈیکیٹر ہے۔ لیکن اس سے انڈائریکٹ ایویڈنس آف نمبر آف ایگز یا اوویرین ریزرو کا بھی ہم اندازہ اور لگا یہ سکتے کوئی ہیں۔ بھی کروا سکتا ہے؟ یہ کوئی بھی کرا سکتا ہے، 6000 7000 کا ٹیسٹ ہے۔ اور میکسیمم یہ بتائیے کہ ہیلدی ایگز کا نمبر کیا ہے جو کہ ایک عام عورت میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں اگر اووری کا سائز 4 سینٹی میٹر انٹو 3 سینٹی میٹر ہے تو بہت ہی اچھی اووری ہے، لیکن اگر آپ نے AMH کروانا ہے کہ بہت ہی ہم جی کرائیں گے تو 4.5 از اے ویری گڈ AMH۔ آل رائٹ. اور اگر کسی میں ایگز کی کمی ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب وہ دھیان رکھے کہ کچھ ایسی چیزیں نہ کھائے یا ایسے انوائرمنٹ میں اور نہ کم ہو رہے جائے؟ کہ اور کم ہو جائے۔ ٹھیک ٹھیک. ٹاکسک چیزیں ایگز کو ختم کرتی ہیں۔ ٹاکسک چیزوں میں سے جیسے ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے، پلاسٹکس ہیں، پرفیومز ہیں، میک اپ ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، ٹوتھ برشز ہیں، پلاسٹک کے جوتے، ٹھیک. پولی ایسٹر کی رضائیاں، پولی ایسٹر کے تکیے، ٹی بیگز، اور ہر پیکٹڈ چیز، کیچپ، میونیز، ہر چیز آپ کی اووری کو ڈسٹروائے کرتی ہے۔ تو آرگینک ہونا چاہیے سب کچھ. آرگینک